ومن يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب. جو تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العزت ہر مشکل میں اسے نکلنے کا راستہ مہیا کرے گا اور ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں بندے کا وہم و گمان بھی نہ ہو. عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کو دیکھتے زار و قطار روتے، اپنی پوری داڑھی تر کر لیتے. ایک بار پوچھا گیا کہ آپ جنت کو یاد کرتے ہیں، جہنم کو یاد کرتے ہیں، اس قدر نہیں روتے، لیکن قبر کو دیکھ کر اتنا زار و قطار کیوں روتے ہیں؟ فرمایا جب کسی قبر کو دیکھتا ہوں مجھے نبی علیہ السلام کی حدیث یاد آ جاتی ہے کہ قبر جو ہے یہ قیامت کی سیڑھی کا پہلا زینہ ہے، جہاں کامیاب ہونے والا آگے بھی کامیاب ہوتا جائے گا. امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے اگر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ملا کر کسی بندے کے سر پہ لاد دی جائیں اور بندہ تقوی اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کے پیٹ کو چاک کر کے اسے راستہ مہیا کر دے گا. تم پہ روزے فرض کر دیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اللہ متقی بنائے گا، بس تمہارا کام عمل پہ عمل انجام دینا ہے. بس ان سارے اعمال میں دو رنگ ہوں، ایک اخلاص کا اور دوسرا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت کا اور آپ کی سیرت طیبہ کا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأهل طاعته أجمعین. یہ بات کل بھی کسی پیرائے میں ہوئی تھی کہ روزے کا مقصد بڑا عظیم تر ہے اور وہ حصول تقوی ہے. اس مقصد کی عمدگی اور اس مقصد کی رفعت شان کے پیش نظر روزے کی طرف بڑی بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اسی عظیم مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام کی ایک دعا پر غور کرتے ہیں. مسند احمد میں اور طبرانی اوسط وغیرہ میں یہ دعا مذکور ہے اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن کہا ہے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ سارے امور میں ہمارا انجام بہتر بنا دے. جو بھی ہمارے امور ہیں ان کا تعلق دنیا سے ہے، آخرت سے ہے، تو سارے امور میں حسن عاقبہ، اچھا انجام ہمیں عطا فرما دے. بڑی جامع اور عظیم الشان دعا ہے یہ کہ ہر معاملے میں، ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے اچھے انجام کی طلب. اللہ رب العزت نے مطلقاً ہر کام میں اچھے انجام کو عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے اور اس وعدہ کو بھی تقوی کے ساتھ منسلک کیا ہے. فرمایا کہ والعاقبۃ للتقوی، اچھا انجام تقوی کے لیے ہے. تم تقوی اپنا لو، تمہارا ہر کام اور ہر معاملہ اچھے انجام پر منتج ہوگا. والعاقبۃ للمتقین، اور بہترین انجام متقین کے لیے ہے، اہل تقوی کے لیے ہے. جو لوگ تقوی اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں مطلقاً ہر عمل میں، ہر مشن میں اچھے انجام سے نوازے گا.
تو یہ نصوص اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہر امر میں اچھے انجام کی خواہش ہونی چاہیے، دعا ہونی چاہیے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں وہ فارمولہ عطا فرمایا جس پر چل کر ہر کام میں اچھا انجام حاصل کیا جا سکتا ہے، اور وہ فارمولہ تقویٰ ہے۔ تو گویا اچھے انجام کے لیے تقویٰ ضروری ہے، اور تقویٰ کے حصول کے لیے جو بہت سے اعمال ہیں جن میں سر فہرست روزہ ہے، بہت اس کی ضرورت بھی اور اہمیت بھی۔ لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے تمہیں متقی بنانے کے لیے، تمہارے اندر تقویٰ کا جوہر پیدا کرنے کے لیے، تاکہ تم اس عمل کے ذریعے متقی بن سکو، اور جب متقی بن جاؤ تو ہر کام میں اچھے انجام کی نوید آپ کی منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچی بات کون کر سکتا ہے؟ تو یہ ایک بڑا عظیم الشان فارمولہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ مشن کا تعلق دنیا سے ہو، آخرت سے ہو، اچھے انجام کی خواہش دنیا کے تعلق سے ہو، آخرت کے تعلق سے ہو، تقویٰ کو اس میں بڑی اہمیت حاصل۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام آسان کر دے گا۔ تو دنیا کا کوئی معاملہ ہو آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ رب العزت ہر مشکل میں اسے نکلنے کا راستہ مہیا کرے گا، اور ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں بندے کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ یہ سارے دنیاوی امور ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، خشیت ہو، تقویٰ ہو، اس کے لیے 2 باغ تیار ہیں جنت کے اندر۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتًا، 2 باغ اور بھی۔ تو الغرض معاملہ دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، تقویٰ کی برکت سے اچھا انجام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے زیادہ اچھے انجام کی ضرورت انسان کو کب پڑتی ہے؟ اس کے خاتمے کے وقت، اس کا خاتمہ اچھا ہو، اس کی موت اچھی ہو، زندگی کا انجام اچھا ہو، اور جو آخرت کے جہاں میں جھانکنا ہے وہ منظر اچھا ہو۔ یہ بہت ہی ضروری چیزیں، حسن خاتمہ، یہ بھی تو زندگی کا انجام ہے۔ یہاں بھی انجام کی بہتری یقیناً تقویٰ کے ساتھ مربوط اور منسلک ہے، اور یقیناً اچھا انجام بوقت موت توحید پر خاتمہ سب سے بڑا مطلوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کو اللہ رب العزت موت سے قبل لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق دے دے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ اچھا انجام، زندگی کا اچھا انجام، اور یہ ضروری بھی ہے۔ اور خالی پڑھنا کافی نہیں، بلکہ اس کلمے کا علم ہونا ضروری۔ اللہ تعالیٰ اس کا علم عطا فرمائے گا، اس کی معرفت دے گا،
اس کا صحیح ادراک آپ کو دے دے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کی موت اس طرح ہے کہ اسے موت سے قبل علم ہو لا الہ الا اللہ کا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو حسن خاتمہ یہ زندگی کا بہترین انجام ہے اور یہ مطلوب ہے۔ یہ پہلا مرحلہ اور آخرت کا پہلا زینہ ہے۔ یہ اگر اچھائی پر قائم ہو جائے اور زندگی کا خاتمہ بہتر انجام پر قائم ہو جائے تو وہ بندہ لگاتار کامیاب ہوگا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کو دیکھتے زار و قطار روتے، حدیث میں حتی یبل لحیتہ، اپنی پوری داڑھی تر کر لیتے۔ ایک بار پوچھا گیا کہ انت تذکر الجنت والنار ولا تبکی، کہ آپ جنت کو یاد کرتے ہیں جہنم کو یاد کرتے ہیں، اس قدر نہیں روتے، لیکن قبر کو دیکھ کر اتنا زار و قطار کیوں روتے ہیں؟ فرمایا جب کسی قبر کو دیکھتا ہوں تو مجھے نبی علیہ السلام کی حدیث یاد آ جاتی ہے، القبر اول منزل من منازل یوم القیامہ، کہ قبر جو ہے یہ قیامت کی سیڑھی کا پہلا زینہ ہے، جہاں کامیاب ہونے والا آگے بھی کامیاب ہوتا جائے گا۔ تو یہ پہلا امتحان ہے، اور زندگی ختم ہوئی تو اچھا انجام قبر کے محاسن کی صورت میں ہے، قبر کی نعمتوں کی صورت میں ہے۔ قبر میں جنت کا بستر بچ جائے، جنت کا لباس موجود ہو، جنت کے دروازے کھلے پڑے ہوں قبر کے لیے، تو یقیناً یہ ساری چیزیں اچھے انجام کی علامت ہے۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ تقویٰ کی صورت میں حسن عاقبہ یا اچھا انجام حاصل کرنا۔ تو ہم تقویٰ حاصل کرنے کے لیے رمضان کے اعمال بڑے اخلاص سے انجام دیں، روزہ رکھیں اخلاص کے ساتھ، ریاکاری نہ ہو، خوب قرآن پاک پڑھیں، راتوں کا قیام کریں، صدقہ دیں اللہ کی راہ میں، جو نیکی ہے وہ کر سکیں، جو کر سکیں وہ ضرور کریں اخلاص کے ساتھ۔ ہمارا یہ کام، اللہ رب العزت جب بندوں کو دیکھے گا کہ بندے اعمال صالحہ انجام دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود اپنی توفیق سے منہج تقویٰ پر قائم کر دے گا۔ دیکھیں اس کی ایک مثال، وہ فاحشہ عورت جس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، یہ ایک اس کی نیکی تھی۔ باقی اس کی سابقہ زندگی گناہوں میں لتھڑی ہوئی تھی، بے تحاشا نافرمانیاں، فاحشہ عورت تھی، بد کردار عورت تھی۔ نیکی ہو گئی، اور نیکی بھی اخلاص سے ہوئی، وہاں ریاکاری کا امکان کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی قدر کی، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، جنت کا داخلہ عطا فرما دیا، اور جو باقی زندگی تھی اسے منہج تقویٰ پر قائم کر دیا۔ ان ایک عمل صالح اخلاص سے صادر ہوا، اللہ تعالیٰ مان گیا، قبول کر لیا۔ تو اور وہ عورت بھی فاحشہ تھی، تو یہاں تو بحمدللہ ہم نیکیاں کرتے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور رمضان میں پے در پے نیکیاں ہو رہی ہیں۔ ہمارا کام رمضان کے اعمال انجام دینا بڑے بھرپور اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں منہج تقویٰ پر قائم کر دے گا ان نیکیوں کی برکت سے۔ اور جب یہ تقویٰ کا منہج حاصل ہو گیا تو پھر ہر کام کے انجام کی جو بہتری ہے وہ ضرور حاصل ہوگی۔ اس میں دنیا کے اعمال، آخرت کے اعمال، قبر کے اعمال، یہ سارے اس میں شامل اور داخل۔ ہر کام میں حسن عاقبہ، اچھا انجام حاصل ہوگا تقویٰ کی برکت سے۔ امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے، لو كانت السماوات والارض رتقا على عبد فاتق اللہ لجعل له مخرجا، اگر ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں ملا کر کسی بندے کے سر پہ لاد دی جائیں اور بندہ تقویٰ اختیار کر لے، منہج تقویٰ پر قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کے پیٹ کو چاک کر کے اسے راستہ مہیا کر دے گا۔
حالانکہ بوجھ بہت بڑا ہے، ساتوں آسمان ہوں، ساتوں زمینیں ہوں، اور ملا کے بندے کے سر پہ دھر دی جائیں، کتنا بڑا بوجھ ہے۔ لیکن بندہ اگر تقوی پر قائم ہے، تقوی اختیار کیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی اطاعت، تقوی اختیار کیے ہوئے ہے، تو اللہ رب العزت یہاں سے بھی اسے رستہ دے گا اور اس کو باہر نکالے گا اور مخرج مہیا کرے گا۔ یقیناً یہ تقوی کے محاسن میں سے ایک بہت بڑا فائدہ اور بہت ہماری ضرورت۔ تو لعلکم تتقون، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ متقی بنائے گا، بس تمہارا کام عمل پہ عمل انجام دینا ہے۔ بس ان سارے اعمال میں دو رنگ ہوں، ایک اخلاص کا اور دوسرا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت کا اور آپ کی سیرت طیبہ کا۔ بالتوفیق بید اللہ تعالی، اللہ پاک توفیق دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت توفیق دے، ان اعمال کو قبول فرما لے، اور جو نتیجہ ان اعمال کا حصول تقوی، اللہ پاک وہ عطا فرما دے، اور تقوی کی برکت سے ہر معاملے میں ہمارا اچھا انجام فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔